دعوت کا کام کوئی فلسفہ نہیں ہے، ایک تڑپتے دل کی پکار ہے، ایک محبت بھری نگاہ کا ایک کرشمہ ہے۔ ہمارے دل میں خیر خواہی تو آئے، ہمارے دل میں آخرت کی جنت اور جہنم کی اہمیت تو آئے۔ کیسے برداشت ہوگا کہ میرا پڑوسی اتنا اچھا انسان ہے، مسٹر گپتا، مسٹر کھنہ، مسٹر اگروال، مسٹر سنگھ، اتنا اچھا ڈاکٹر ہے، اتنا اچھا انجینئر ہے، اتنا پیارا انسان ہے، اتنا اچھا جج ہے، یہ چونٹیوں تک کو آٹا ڈالتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہے، کتنا پیارا انسان ہے، کیا یہ جہنم میں جائے گا؟ کیسے میں برداشت کروں؟ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اللہ کے سامنے ہم رو سکتے ہیں، دعا سے کر سکتے ہیں کہ اللہ میں ہیلپ لیس ہوں، میں بات نہیں کر سکتا، میری صلاحیت نہیں ہے، کوئی بھیج دیجئے بندہ ایسا جو اس سے بات کر سکے، اس کے دل میں کچھ ڈال دیجئے کہ یہ آپ کو پہچان لے۔ یہ دعوت ایک تڑپ ہے، ایک درد دل ہے، یہ کوئی باقاعدہ موومنٹ ہو، ایک تحریک ہو، ایک جماعت ہو، اس کا منشور ہو، اس کا نصب العین ہو۔ میں ان چیزوں کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ چیزیں اوریجنل نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی جماعت کا ممبر کچھ نہ ہو، کوئی منشور، کوئی نصب العین نہ ہو، ایک دیہاتی ان پڑھ انسان ہو، لیکن اس کو اخلاق محمدی ملے، درد ملا، اس کے اندر خیر خواہی ہو انسانی برادری کی، اپنے ملک کی برادری، تو بہت کامیاب داعی ہو سکتا ہے۔ اور ایک شخص مشرق و مغرب کے فلسفوں کا عالم اور ماہر ہو لیکن درد دل نہ ہو، وہ بہت کچھ بن سکتا ہے لیکن داعی نہیں بن سکتا۔ پھر دعوت کے جو کہا گیا حکمت کے ساتھ دعوت، آج ہماری ایک اور کمزوری ہے، جس انسان کو، ہم میں سے جس کو جس طریقے سے دینی اور دعوتی کاموں کا کچھ تجربہ اور ذوق ہوتا ہے اور اس سے اس کو مناسبت ہوتی ہے، وہ کچھ اس طرح کا اصرار شروع کرتا ہے کہ بھئی یہی طریقہ صحیح ہے، اور اس سے بہت تنگ نظری امت کے اندر فرقے گروپ در گروپ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ دعوت دینے کا طریقہ کوئی متعین نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اسلامی یونیورسٹی آف مدینہ میں ایک لیکچر دعوت کے موضوع پر دیتے ہوئے ایک محاضرے میں یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک لطیفہ یا قصہ سنا تھا کہ ایک نواب صاحب نے ایک باورچی رکھا اور اس کو ایک لسٹ نوٹ کرائی کہ تم کو مجھے اتنے بجے بیڈ ٹی پلانی ہے، پھر اتنے بجے بریک فاسٹ دینا ہے، اس میں یہ مینو ہوگا، پھر اتنے بجے لنچ ہوگا، بیچ میں چائے کافی ہوگی، پھر شام کی، سب نوٹ کرایا اور اس نے سب بڑے طریقے سے لکھ لیا اور کہا جی سرکار کل سے یہ سب خدمت شروع۔ اور اگلے ہی صبح جب نواب صاحب گھوڑ سواری کے لیے نکلے تو یا تو نواب صاحب نئے تھے یا گھوڑا نیا تھا یا دونوں نئے تھے۔ ہوا یہ کہ جب ایک پیر نواب صاحب نے پیر میں رکھا، رکاب میں رکھا، اور ابھی وہ پورا گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو پائے تھے کہ پہلے ہی گھوڑا چل گیا۔ اب نواب صاحب آدھے سوار اور آدھے لٹکے ہوئے گھسٹتے جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں بچاؤ 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 بچاؤ، اور سامنے ارلی مارننگ کوئی نہیں تھا، وہی باورچی کھڑا ہوا تھا، اور وہ باورچی کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے، وہ آگے نہیں بڑھا بچانے کے لیے۔ بڑی مشکل سے کافی دیر کی جدوجہد کے بعد نواب صاحب قسمت سے بچ گئے، تو انہوں نے بلایا اور باورچی کو کہا کہ تم کیسے بے وفا آدمی، تم نے سامنے دیکھا اور مجھے نہیں بچایا۔ تو اس نے صدری کے اندر کی جیب سے وہ فہرست نکالی اور کہا کہ وہ کل آپ نے مجھے جو لسٹ آف ڈیوٹیز لکھوائی تھی اس میں یہ تو کہیں لکھا نہیں۔ تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی نے کہا کہ دعوت کے اصول باورچی کی فہرست نہیں ہے، وہ بالکل موقع پر، موقع محل کے مطابق جو طریقہ اس وقت مناسب معلوم ہو اس طریقے پر انسان درد کے ساتھ اپنا پیغام پہنچا دے، پروردگار کا پیغام پہنچا دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دعوت بہت نرالا، بہت عجیب و غریب، بہت سرپرائزنگ، بہت عجیب و غریب طریقہ ابراہیم علیہ السلام۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ دعوت، حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ دعوت، سب کے الگ الگ طریقہ دعوت۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ضرور منشن کروں گا کہ جیل میں جب وہ تھے، ایک بے گناہی کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تقریباً 9 سال وہ جیل میں رہے۔ 2 قیدی ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، انہوں نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی۔ اتنا تو درد اور اہمیت تھی ان کے دل میں توحید کی دعوت کی۔ لیکن یہی یوسف علیہ السلام ہے، ان کو بادشاہ کے ساتھ 1 to 1 تنہائی میں ایک بہت اہم ملاقات کا موقع ملا۔
لمبا قصہ ہے، میں بہت شارٹ میں بیان کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام پر چونکہ جیل میں ڈال دیے گئے تھے، اب بادشاہ نے خواب دیکھا بہت زمانے کے بعد، اور خواب کی تعبیر کوئی بتا نہیں پا رہا تھا۔ ان کے جتنے مہاراج اور پنڈت لوگ تھے وہ کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا پا رہے تھے۔ بادشاہ محسوس کر رہا تھا اپنی چھٹی حس کے ذریعے کہ یہ خواب عام خواب نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ اس وقت اس کے سرونٹس میں سے ایک نے یہ کہا کہ مجھے یاد آیا میں خود جیل میں تھا، مجھ پر ایک الزام لگا تھا کہ میں نے آپ کے ڈرنکس میں زہر ملایا ہے، وہ کیس مجھ پر چلا اور میں بالکل بری ہو کر باہر نکل آیا اور دوبارہ آپ نے مجھ کو اپنی اسی ڈیوٹی میں لگا لیا۔ اس سرونٹ نے اپنے وقت کے بادشاہ سے یہ بات کہی کہ وہ جو جیل میں ایک شخص تھا جب زمانے میں تھا، وہاں اس شخص نے ہم دو ساتھیوں کے خواب کی تعبیریں بتائی تھیں اور وہ ایگزیکٹلی صحیح نکلی۔ تو اب مجھے یاد آیا آپ جو پریشان ہیں بادشاہ سلامت اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے، مجھے آپ بھیج دیجئے آفیشلی اور میں جا کر وہاں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا فوراً جاؤ، اور اپنے نمائندے کے